نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، عربی گرامر مختصر عربی گرامر کورس جو ہم نے شروع کیا تھا، چند مصروفیات اور دیگر عوارضات کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوا، اور پھر آپ تمام سے ایک مشاورت کی تھی کہ میں زوم پر آن لائن کلاس لے کر آپ کے اس کورس کو عید الاضحیٰ سے پہلے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ تمام نے میرے ساتھ اس معاملے میں ساتھ تعاون کیا اور اس بات کی اجازت دی کہ زوم پہ آن لائن کلاس لی جائے۔ تو آج ہمارا پہلا سیشن ہے، پہلی کلاس کا دن ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ عربی گرامر کورس کے جو ہمارے 15 سے 16 اسباق ہیں، وہ میں 3 4 5 اسباق کو یعنی ایک دن میں لے لوں، اور ساتھ ساتھ ان کی مشقیں بھی کروا دوں، تاکہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ علم و نحو سے شناسی ہو جائے، اور آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ علم و نحو عربی گرامر کے اندر بنیادی علم ہے۔ اگر کسی کو دلچسپی نہیں ہے تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ عربی کا ماہر ہے، علوم کا ماہر ہے، قرآن و حدیث کا ماہر ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ نحو بہت ضروری علم ہے، بنیادی علم ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ کلمات کی ترکیب سمجھ میں آتی ہے، کلمات کا جوڑ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ جو ہم اعراب پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش تنوین، ان کی سمجھ آتی ہے، اور اسی طریقے سے معروف مجہول ان چیزوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں صرف کے ذریعے سے۔ تو نحو سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیسے کلمات کو جوڑیں گے، کیسے کلمات کو پڑھیں گے۔ تو آج پہلا دن ہے انشاءاللہ۔ میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں نے تسہیل النحو کتاب میرے سامنے ہے، اس کے اسکرین شاٹ رکھے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی تمرینیں بھی ہوں گی۔ اگر قلم کاغذ آپ کے پاس ہے تو ضرور آپ نوٹ کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ انشاءاللہ آخر میں 15 منٹ سے 10 سے 15 منٹ کا ایک سیشن ہوگا سوال و جواب کا۔ کسی نے کوئی بھی سوال سبق کے متعلق کرنا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو زوم پہ ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں، اس کلاس کے اندر جو ٹائمنگ ہے وہ آدھا گھنٹہ، اس سے زائد نہیں ہے۔ تو آدھے گھنٹے کے اندر یہ ہم بات کریں گے، اور جیسا آدھا گھنٹہ ختم ہونا ہوگا ہم اس کو ختم کر کے پھر فوراً کلاس شروع کریں گے، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ زوم ایپ کا ورژن جو ہے یہ فوراً آف کر دیتا ہے، کیونکہ ہم اس کو فری میں چلا رہے ہیں، تو یہ آدھا گھنٹہ جو ہے دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے آدھے گھنٹے سے پہلے میں آپ کو وارن کر دوں گا، بتا دوں گا، تو آپ نے فوراً دوبارہ ہی کلاس کو جوائن کر لینا ہے۔ تو چلو بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو، نحو چند ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلمے اسم فعل حرف کے آخر کے احوال معرب مبنی ہونے کے لحاظ سے معلوم ہوتے ہیں، اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ علم النحو کی روایتی تعریف ہے، اور عمومی طور پر جب طالب علم اس جیسی تعریف کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو یاد نہیں کر پاتے۔ تو میں اس لیے، تعریف تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، لیکن میں اس تعریف سے ہٹ کر آپ کے لیے ایک آسان تعریف کرنے لگا ہوں، اگر وہ یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ کہ علم النحو کسے کہتے ہیں؟ علم النحو اس علم کو کہتے ہیں جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنایا جائے، اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنایا جائے، اور جملہ بنانے کی ترکیب ہمیں معلوم ہو جائے۔ اسم کہاں ہوگا، فعل کہاں ہوگا، حرف کہاں ہوگا، کون سا اسم کس جگہ پہ فٹ آ سکتا ہے۔ جیسے میکینک کے پاس جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ اس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ اس کو کھولتا ہے، تو دوبارہ جب فٹنگ ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیچ کہاں لگے گا، یہ جو مثال کے طور پر پرزہ ہے یہ کہاں لگے گا۔ تو بس آپ کو جب اسم، فعل، حرف کی پہچان آ جائے گی تو اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسم کہاں ہونا چاہیے، فعل کو کہاں ہونا چاہیے، حرف کو کہاں ہونا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں ترکیب، یعنی اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا، اور اس کی جو ترکیب ہے وہ آپ کو معلوم ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز تو یہ معلوم ہو، اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو حرف، جو بھی کلمہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی اکیلا کلمہ ہے، مثلا جیسے زید ہے، یا بہت زیادہ کلمات مل کر جو مرکب بنتے ہیں وہ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ان پر اعراب وغیرہ ہے، تو آخری حرف جو ہوگا، چاہے وہ بہت سارے کلمات ہوں، چاہے وہ ایک کلمہ ہو، ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ مثال کے طور پر، جیسے میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کا پہلا
بالکل پہلی پہلی آیت ہے، اس میں بالکل پہلا حصہ جو ہے وہ ہے الحمد۔ اب الحمد میں یہ پہلا ایک کلمہ ہے۔ اب ہمیں پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الحمد یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف۔ نمبر دو، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الحمد کی دال پر ہم کیا پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ زبر پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے۔ اسی کا نام علم نحو ہے، بس ان چیزوں کا نام ہے۔ ہمیں اسم فعل حرف کا علم ہو، ان کے جملہ بنا، یعنی اس سے جب ہم جملہ بنائیں گے، مثال کے طور پر جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ پورا ایک مرکب ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو مختلف کلمات سے بنا ہے۔ اس میں جو ہے وہ اسم بھی ہیں اور فعل نہیں ہے اس میں۔ تو یہ جو اسم سارے جمع ہیں، یہ کیوں جمع ہیں، کیسے جمع ہیں اور کس طرح جمع ہیں، بس ہمیں یہ معلوم ہو جائے۔ یہ ہمیں کہاں سے علم ہوگا؟ علم نحو سے علم ہوگا۔ تو یہ ہے علم نحو کی تعریف۔ روایتی تعریف سے ہٹ کر جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے علم نحو کی تعریف۔ اب آ جاتے ہیں ہم علم نحو کے موضوع پر۔ تو علم نحو کا جو موضوع ہے وہ ہے، علم نحو کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ اور کلام۔ کہ علم نحو کے اندر ہمیشہ جس چیز سے بحث ہوگی وہ یا تو ایک کلمے سے بحث ہوگی یا کئی کلموں سے بحث ہوگی، اس کے علاوہ کسی چیز سے بحث نہیں ہوگی۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹری کا علم ہے، اس کے اندر ہمیشہ انسان کے جسم سے یا جانور کے جسم سے بحث ہوتی ہے، یعنی بعض ڈاکٹر جانوروں کے ہوتے ہیں، بعض انسانوں کے ہوتے ہیں، تو وہ انسان کے جسم سے بحث کرتے ہیں کہ اس کے سر میں درد کیوں ہے، اس کے ٹانگ میں کیا مسئلہ ہے، اس کے ہاتھ میں کیا مسئلہ ہے، اس کے سینے میں کیا مسئلہ ہے، اس کے پاؤں میں کیا مسئلہ ہے، یا جانور پہ بحث کرتے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر جو جسم کا ڈاکٹر ہو وہ کبھی پودوں پہ اپنی جسم اپنی توانائی خرچ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا موضوع نہیں ہے، وہ اس میں بحث نہیں کرتا۔ وہ کبھی جو ہے وہ انجینئرنگ والے موضوع پر کبھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا موضوع نہیں ہے، وہ اس میں بحث نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے علم طب یعنی ڈاکٹری کے علم کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے انسان کا جسم یا جانور کا جسم، ایسے ہی علم النحو کے لیے جو موضوع ہے، یعنی علم النحو کے اندر جس چیز سے بحث اور گفتگو ہوتی ہے وہ ہے کلمہ اور کلام۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس کے غرض و غایت سے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو اس کی غرض و غایت ہے کہ کلام عرب میں جب ہم ادا کرتے ہیں عبارتوں کو، جملوں کو، کلام عرب کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس میں غلطی سے بچ جائیں کہ زبر کی جگہ زیر نہ پڑھ لیں، زیر کی جگہ پیش نہ پڑھ لیں، پیش کی جگہ زبر نہ پڑھ لیں۔ تنوین ہے تو وہ کون سی ہے؟ دو زبر والی ہے، دو زیر والی ہے، دو پیش والی ہے، ہمیں اس کی سمجھ میں آ جائے بس۔ تو اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ علم نحو کی غرض و غایت اور اس کا فائدہ ہے۔ ہم علم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا فائدہ۔ اگر فائدہ نہیں ہے علم نحو کا تو یہ تو ایک بیکار چیز ہے، اور بیکار اور لایانی چیز میں تو یعنی کہ اپنے وقت کو گزارنا گناہ ہے، زندگی کو فضول گزارنا گناہ ہے۔ تو کام کی چیز ہے علم نحو۔ علم نحو کی تعریف پڑھ لی آپ نے، اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا، اس کی ترکیب کو معلوم کرنا، آخری حرف کی حالت کو معلوم کرنا کہ اس پر زبر آئے گی، زیر آئے گا، پیش آئے گا۔ نمبر دو، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے پڑھ لی کہ اس کو اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہم جب کلام عرب کو ادا کریں، عربی عبارات کو پڑھیں تو ہم اس میں غلطی سے بچ جائیں۔ یہاں تک امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ اگر بات سمجھ آ گئی تو فوراً میسج پہ مجھے جواب دیجیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں جو موضوع کلمہ اور کلام ہے، ہم جب کوئی گفتگو کرتے ہیں، زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں، زبان سے کوئی بھی چیز نکالتے ہیں، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز نکالیں، انسان منہ سے کوئی بھی چیز نکالے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کہتے اسے ہیں کہ اصل میں لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ جیسے کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے گٹھلی میں نے جو ہے کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا۔ انسان جب منہ سے الفاظ نکالتا ہے، الفاظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، گویا یہ انسان منہ سے آواز کو پھینک رہا ہے، وہ لفظ نکل رہا ہے۔ اب انسان جب آواز نکالتا ہے اس کو آوازیں کہتے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے، منہ سے جو نکلتی ہے، اس کو آواز نہیں کہتے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ البتہ اس لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی تو یہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، یہ بامعنی ہوتا ہے، اس کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔
اور کبھی ہوتا ہے کہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا، زبان سے نکلا ہے لفظ تو کہیں گے اس کو، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اگر لفظ ایسا ہو کہ اس کا کوئی معنی ہو تو اس کو کہتے ہیں موضوع، ایسے لفظ کو موضوع کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو لفظ تو کہتے ہیں لیکن اس لفظ کو کہتے ہیں مہمل، بیکار، بے فائدہ، فضول، یعنی ایسا لفظ کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر عمومی طور پر جب کوئی کھانا وغیرہ طلب کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں گھر میں کہ بھئی روٹی شوٹی پکی ہے، تو اب یہ روٹی جو ہے یہ تو لفظ موضوع ہے، اس کا ایک معنی ہے کھانے کی چیز جو گندم کو پیس کر آٹا بنا کر اس کو گوندھ کر توے پر بنائی جاتی ہے، اس کو روٹی کہتے ہیں، اس کا تو ایک معنی ہے۔ لیکن یہ جو شوٹی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن چونکہ شوٹی بھی لفظ ہے کیونکہ انسان کے منہ سے نکلا ہے، اس کو لفظ کہیں گے لیکن اس کو موضوع نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے محمل۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ کو لفظ موضوع اور لفظ محمل کی پہچان ہونی چاہیے کہ لفظ موضوع کسے کہتے ہیں اور لفظ محمل کسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ موضوع ہے، اس لفظ موضوع کو عربی کے اندر مفرد، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ لفظ موضوع جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، کبھی یہ مفرد ہوتا ہے کبھی مرکب، یعنی ایسا لفظ کہ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی ترجمہ ہو، جس کا کوئی مفہوم ہو، جس کا کوئی مطلب ہو، ایسا لفظ کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی کسی چیز کی سمجھ آ جائے۔ پانی لاؤ، اب پانی لفظ ایسا ہے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پانی مانگ رہا ہے۔ کھانا لاؤ، بستر لاؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے۔ اب دیکھو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اسے ہم کہیں گے لفظ موضوع۔ اب اس لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں عربی کے اندر، نمبر ایک مفرد اور نمبر دو مرکب۔ مفرد اور مرکب، اب مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی تعریف یہ ہے جی، مفرد کی تعریف میں بتاتا ہوں۔ مفرد کہتے ہیں کہ وہ اکیلا لفظ ہے، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، یعنی مفرد کہتے ہیں کہ ایسا لفظ موضوع جو اکیلا ہو اور اس کا ایک معنی ہو، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی گویا مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ الفاظ جو ہیں یہ لفظ ہے، اس کی دو قسمیں ہو گئی، مفرد اور مرکب۔ دوسری بات یہ پڑھی آپ نے کہ مفرد کسے کہتے ہیں، یعنی مفرد کی تعریف ہو رہی ہے۔ مفرد کی تعریف یہ ہو گئی ہے جی، مفرد کی تعریف یہ ہو گئی ہے کہ وہ لفظ ہے نمبر ایک جو کیا ہو؟ اکیلا ہو، اور نمبر دو یہ ہے کہ جو جی، نمبر دو جو کیا ہو؟ اکیلا لفظ ہو، نمبر دو ایک معنی بتائے، اور اسی لفظ مفرد کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے کلمہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ مفرد کی تعریف ہو گئی۔ پھر اسی کلمہ کی یعنی لفظ مفرد جو کہ کس کی قسم ہے؟ جو کہ الفاظ کی قسم ہے، یہ لفظ مفرد جس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اسی کلمے کی پھر تین قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ ٹھیک ہے، ایک ان کی ہے روایتی تعریف، اور ایک ہے کہ آسان لفظوں میں جیسے انہوں نے لکھ دیا، اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، حرف جیسے حل۔ لیکن اس سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اسم یہ ہے، فعل یہ، حرف یہ ہے۔ میں بتاتا ہوں، چونکہ اسم بھی کلمے کی قسم، فعل بھی کلمے کی قسم، حرف بھی کلمے کی قسم، اور کلمہ مفرد کی قسم، کیونکہ مفرد کہتے ہیں کہ جو اکیلا لفظ ہو۔ تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسم بھی اکیلا لفظ ہوگا، فعل بھی اکیلا لفظ ہوگا، معنی بھی حرف بھی اکیلا لفظ ہوگا، کیونکہ یہ لفظ موضوع کی قسمیں ہیں۔ اور لفظ موضوع کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب، اور یہ لفظ مفرد کی قسمیں ہیں کلمے کے اعتبار سے، اور پھر یہ اسم اور فعل اور حرف یہ کلمے کی تین قسمیں ہو گئیں۔
اسم کہتے ہیں وہ لفظ، وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو. اسم وہ کلمہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، نہ زمانہ ماضی، نہ زمانہ حال، نہ استقبال. تین زمانے ہیں نا، ایک ایک گزرا ہوا زمانہ جو کل کا زمانہ تھا، جو آج ظہر کا زمانہ تھا، جو آج مغرب کا زمانہ تھا، وہ گزر گیا. اور ایک حال ہے، مثال کو جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ حال کا زمانہ ہے. اور ایک زمانہ ہے آئندہ جو کل ہوگی، مثلا کل کا دن جو ہے وہ سوموار کا دن ہے، پرسوں کا دن منگل کا دن ہے، اتوار کو عید ہے. یہ سارا استقبال ہے. تو یہ تین زمانے ہیں عمومی طور پر. تو جس کلمے کے اندر اس کا معنی بھی ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے اس کو کہتے ہیں اسم. اب جیسے مثال نو دی ہے رجل. رجل کا معنی ہوتا ہے مرد. اب دیکھیں رجل ایسا لفظ ہے کہ اس کا معنی ہے، بامعنی لفظ ہے، تو موضوع بھی ہے. اور پھر کلمے کی اقسام میں سے اسم اس لیے ہے کہ اس کا معنی بھی ہے اور اس میں نہ زمانہ ماضی پایا جاتا ہے، نہ زمانہ حال پایا جاتا ہے، نہ زمانہ استقبال پایا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ نمبر دو، فعل. فعل کی تعریف یہ ہے کہ ایسا لفظ یا ایسا کلمہ کہ جس کا کوئی معنی ہو لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. یعنی فعل میں زمانے کا پایا جانا ضروری ہے اور اسم میں زمانے کا نہ پایا جانا ضروری ہے. اسم میں کبھی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں ہمیشہ زمانہ پایا جاتا ہے. تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ، ماضی کا زمانہ ہو، حال کا زمانہ ہو، استقبال کا زمانہ ہو، یا اس میں کسی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی چیز سے روکا جائے یا کسی چیز کا حکم دیا جائے جیسے مثال کے طور پر آگے پڑھیں گے فعل امر ہے، یا کسی چیز سے روکا جائے جیسے فعل نہی ہے وغیرہ. تو بہرحال جیسے انہوں نے مثال دی ہے زارابا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مارا اس ایک مرد نے. زارابا مارا اس ایک مرد نے. اب دیکھو اس میں مارا کب مارا؟ گزشتہ زمانے میں، کیونکہ جب ماضی میں ہوتا ہے تو اس میں ترجمہ بھی ماضی والا کیا جاتا ہے. چونکہ ماضی کا صیغہ ہے تو ماضی کا ترجمہ ہم نے کیا مارا اس ایک مرد نے. اور اگر حال ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ مارتا ہے. اور اگر استقبال تو پھر معنی کیا ہوگا؟ مارے گا. تو مارا مارتا ہے، مارے گا. اب یہ تین زمانے ہو گئے تو ان میں سے زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہے. سمجھ آ گئی بات؟ آگے حرف، جیسے حل. حل کا معنی ہوتا ہے کیا. اب دیکھیں یہ حل حرف ایسا ہے، حرف کی تعریف یہ ہے کہ جس میں نہ فعل کی تعریف پائی جائے، یعنی یوں سمجھے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، یا آپ بلکہ یوں کہہ سکیں کہ جو اپنا معنی بیان کرنے میں، اپنا مطلب بیان کرنے میں محتاج ہو دوسرے کلمے کا. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی خود بخود سمجھ نہیں آتا. جیسے فعل کا معنی، حرف اس کا اسم کا معنی خود بخود سمجھ آ جاتا ہے. جیسے رجلن آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے. ضربہ کا معنی پڑھا ہے، خود سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جو حرف ہوتا ہے اس کا معنی از خود سمجھ نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ ان دونوں میں سے کسی کو ملانا پڑتا ہے. اسم اور فعل میں سے کسی ایک کو ملانا پڑتا ہے. جب تک اسم اور فعل میں ان دونوں میں سے حرف کے ساتھ کوئی نہیں ملے گا، یہ بیچارہ ہی رہے گا، یہ کمزور رہے گا، یہ اپنا معنی تک بیان نہیں کر سکتا. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فعل مل جائے یا اس کے ساتھ اسم مل جائے. جیسے اس کے ساتھ اسم مل جائے تو یہ حرف جو ہے یہ ببر شیر بن جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ فوراً طاقت میں آ جاتا ہے اور اس کا معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے معنی حل ہے، اب حل کا معنی ہے عربی کے اندر کیا. اب کیا سے کیا عمل سمجھ آئے، یعنی کیا کے ذریعے سے ہم کون سا سوال کر رہے ہیں، کس چیز کا. لیکن جب مثال طور پر اس کے ساتھ اسم ملے گا، آپ جب یوں کہتے ہیں حل زید فی الداری، کیا زید گھر میں ہے، تو آپ سوال کر رہے ہیں زید کے متعلق، زید اسم ہے. یا جب فعل ملاتے ہیں یوں کہتے ہیں حل ضرب زید، کیا زید نے مارا. اب فعل لگ گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہاں پہ زید کے ضرب کے متعلق سوال ہو رہا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس اس کی طرف سے زوم کی طرف سے وارننگ نوٹیفیکیشن آ گیا. 10 منٹ کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، تو نوٹ کر لیں. تقریباً 8 منٹ 7 منٹ پہلے میں اس کو آف کر دوں گا، پھر دوبارہ اس کو ہم اوپن کریں گے تو فوراً شریک ہو جائیں. تو یہ ہو گئی اسم، فعل اور حرف کی تعریف، اور ساتھ اس کی مثالیں بھی ہو گئی ہیں. آگے مرکب. آپ نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. پھر اصل میں یہ مفرد اور مرکب در حقیقت موضوع کی قسمیں ہیں، کیونکہ محمل کی کوئی قسم نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب پھر یہ جو دوسری قسم ہے مرکب، اب یہ اس کو بیان کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو.
مفرد کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو، ایک معنی بتائے، اور مرکب کہتے ہیں وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ گویا ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ مفرد کے اندر ایک کلمہ ہوگا، ایک لفظ ہوگا، جبکہ مرکب کے اندر دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں گے۔ مفرد کہتے اسے ہیں نا کہ جو اکیلا لفظ ہو، ایک لفظ ہو، اور مرکب کہتے ہیں کہ جس میں دو یا دو سے زیادہ ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور مرکب کی ایک تعریف اور ہے جو یہاں نہیں ہے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ضروری ہے آپ کے لیے۔ اچھا وہ آگے کر رہے ہیں خود۔ مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ اچھا مرکب مفید کی تعریف جو انہوں نے کی ہے، اسی کو میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ مرکب مفید کسے کہتے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں ہوگی۔ مرکب کی تعریف تو آپ نے پڑھ لی کہ مرکب کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، یعنی جس میں کئی سارے کلمے ہوں۔ مثلا جب ہم یوں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ہم کہیں گے یہ مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں کافی سارے کلمے ہیں۔ مثلا الحمد ایک کلمہ، للہ دو کلمہ، دوسرا کلمہ، رب تیسرا کلمہ، العالمین چار کلمے، تو چار کلمے مل کر ایک پورا جملہ بن گیا، تو ہم کہیں گے یہ مرکب ہے۔ پھر آگے یہ ترتیب ہوتی ہے کہ مرکب کی کون سی قسم ہے۔ مرکب کی گویا دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ تو مرکب مفید کی تعریف انہوں نے جو کی ہے، مرکب مفید کسے کہتے ہیں، تو کہا کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ جی تو یہ تعریف انہوں نے کی ہے کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم۔ اب دیکھیں یہ چونکہ تعریف ہے اور پرانی تعریف ہے، یہ مشکل ہے، میں آپ کو اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی گفتگو کرے، جب ایک آدمی کوئی بات کرے، کسی بات کو سمجھانے لگے، تو جو سننے والا ہے اس کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ فلاں آدمی جو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے یا اس بات کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو دو ہی مطلب ہوتے ہیں، یا تو وہ کوئی اس کو چیز بتا رہا ہوتا ہے یا اس سے کوئی چیز طلب کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یا تو اسے کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ چلا گیا، وہ فلاں آدمی آ گیا، وہ فلاں نے یوں کر لیا، وہ فلاں گویا اس بات کی خبر دے رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی چلے جاؤ، یہ لے کر آؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، تو گویا وہ حکم دے رہا ہے۔ تو اب اگر جو کہنے والا یا بات کرنے والا ہے جب وہ بات کر لے یا کہنے والا کوئی بات کہہ چکے تو سامنے جو مخاطب ہوتا ہے اس کو کہنے والے کی بات سے کسی بات کا فائدہ معلوم ہو جائے یا اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس سے کسی چیز کو وہ طلب کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں مرکب مفید۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے ضرب زید، زید نے مارا، تو اسے دوسرے آدمی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو تو فائدہ ہوا۔ کس چیز کا فائدہ ہوا؟ زید کے مارنے کی خبر معلوم ہوئی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شہر کے اندر جو قتل ہوا ہے نا، یہ شہر کے اندر فلاں آدمی کو جو مارا گیا ہے نا وہ زید نے مارا ہے، ضرب زید، زید نے مارا۔ اب دیکھو اس نے گویا زید کے مارنے کی خبر دی۔ یا مثال کے طور پر گھر کے اندر جو ہے وہ والد کہے یا بھائی بڑا کہے چھوٹے بھائی سے کہے یا والدہ کہے کہ اے فلانے پانی لے آؤ، ایت بالماء، پانی لے آ۔ اب دیکھو یا یوں وہ اسے یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے ایت بالفراش، بستر لے آؤ، یعنی گویا وہ سونا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ گھر والوں سے چھوٹے کو یا سننے والے کو اس بات کی طلب معلوم ہوئی کہ یہ جو آدمی جو مجھے کہہ رہا ہے اس کو بستر چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو فروٹ چاہیے، اس کو فلان چیز چاہیے۔ تو یہ دو چیز اسے کہتے ہیں مرکب مفید۔ تو امید ہے کہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ انشاءاللہ آ گئی ہوں گی۔ تو بتائیے یہاں تک آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں اچھی طرح سے؟ جی تو اب ٹائم ختم ہونے والا ہے، بس ایک آدھا منٹ اس کے بعد یہ کلاس ختم ہو جائے گی، تو میں اس کو آف کر رہا ہوں۔ دوبارہ اسی لنک سے، جو لنک میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے اسی لنک سے دوبارہ کلاس کو جوائن کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔